ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی جو فضیلت ہے اس بارے میں کل رہ گئی تھی بات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ اسم اعظم سورہ حدید کی 6 آیات میں ہے۔ اسم اعظم جو ہے اللہ کے جو بڑے نام ہیں، اگر وہ پڑھ کر بندہ دعا کیے تو جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کو اسم اعظم ہے اس میں 6 آیات میں۔ اگر جنگ میں جانے والا سورہ حدید لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اسے دشمن کا کوئی ہتھیار نقصان نہ پہنچائے گا۔ جس سے بخار ہو اس پر سورہ حدید پڑھی جائے، جس سے ورم ہو اس پر سورہ حدید پڑھ کر دم کیا جائے، سوجن وغیرہ جو ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہے سورہ حدید پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسے کم فرق کر دیتا۔ سورہ مجادلہ آرگومنٹ ہے، دا آرگومنٹ، یہ جو ہے اللہ اور جو ہے ایک خاتون کا واقعہ ہے جس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماں کہہ دینے پر جو واقعہ ہوا تھا اپنے شوہر کو، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ماں، پرانے دور میں یہی ہوتا تھا، ماں کہہ دیتے تو وہ ماں بن جاتی تھی، ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی اپنا فیصلہ دیا تھا۔ تو بہرحال اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ڈیٹیل ہم کو پتہ چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو، بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے تو انہیں جو ہے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، اللہ جو ہے سب جاننے والے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ جس کو غلام نہ ملے، جو ہے آپ کے اتنی سخت نہ ہو، ان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو، یعنی کہ پھر سے وہ بیوی کے جیسا رہنے کے لیے وہ بندے کو جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر 2 مہینے کے کنٹینیوسلی روزے رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ 2 روز کنٹینیوسلی وہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تفسیر میں یہاں پہ شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت حولہ بن ثعلبہ کے متعلق نازل ہوئے، جن کے شوہر حضرت اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ایک بار اپنی بیوی حولہ کو یوں کہ دیانت، یعنی تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، اور چونکہ جاہلیت میں ان الفاظ سے ہمیشگی طلاق ہو جاتا تھا۔ پہلے کے دور میں جو ہے جب یہ کوئی کہتا تھا اپنی ماں کو تم میری ماں جیسی ہے تو پھر وہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، وہ طلاق ہو جاتی تھی۔ تو حضرت حولہ اس بارے میں حکم دریافت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئی اور سب ماجرا کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کہ ابھی تک اس قول مشہور کے خلاف کوئی وحی ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا
کوئی جو ہے نا جو پرانا سابقہ لوگوں میں چلتا تھا وہی حکم چلتا تھا، حکم جو ہے فیصلہ کہ اگر میری رائے میں تم حرام ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی اس حساب سے میرے پاس تو کوئی وحی نہیں ہے جو پرانے حساب سے آپ جو ہے اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ وہ سن کر واویلا کرنے لگی کہ پھر میرا اور میرے بچوں کا کیسے گزارا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حولہ نے کہا کہ میرے شوہر نے طلاق کو تو کہا نہیں، پھر طلاق کیسے ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، میں اتنی تنہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں، ان بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے کیونکہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور شوہر کے پاس چھوڑ دوں تو یوں ہی کسب کرسی کی حالت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل کر۔ اس پر یہ ابتدائی آیت اس صورت کی نازل ہوئی، اور زہار جسے کہتے ہیں اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد کا بارگاہ الہی میں قبول ہونا اور فوراً ہی وہاں سے ان کی فریاد اللہ تبارک تعالیٰ سن لینا اور اس پر فرمان میں مبارک نازل ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت حولہ کو صحابہ اکرام میں ایک خاص قدر و منزلت حاصل تھی، کیونکہ آپ کی فریاد پہ قرآن نازل ہوا، اس پہ اللہ کا حکم نازل ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ اصحاب کے ساتھ، کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی، انہوں نے آواز دے کر آپ کو ٹھہرا لیا۔ حضرت عمر فوراً ٹھہر گئے اور ان کے پاس جا کر توجہ اور ادب سے سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگے۔ جب وہ اپنی باتیں پوری کر چکی اور خود لوٹ گئیں اور جو وہ خاتون چلے گئیں، تب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس ہوئے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ ایک بوڑھیا کے کہنے سے رک گئے اور اتنے آدمیوں کو آپ کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا۔ آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی، یہ حضرت حولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر نماز ادا کر لیتا اور میں ان کی خدمت میں سے نہ ٹلتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں حضرت حولہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں۔ تفسیر میں ان آیت میں بتایا جاتا ہے کہ تم میں سے جو زہار یعنی کہ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو ان کی مثال ہے، تو اس کے کہنے سے بیوی واقعی ماں تو نہیں بن جاتی، میں سے اتنے لفظ پر ہمیشہ کے لیے حقیقی ماں کی طرح حرام ہو جائے۔ ماں تو دراصل وہ ہے جو بطن سے جو ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسا کہ نزول وحی کی حالت میں ہوتا تھا، جب بھی میں کوئی وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا آپ کا۔ حضرت عائشہ نے ان صحابیہ سے کہا کہ دور ہٹ کر بیٹھو، یہ دور کھسک کر بیٹھ گئے۔ ادھر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ جب وحی نازل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں آواز دے کر بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خاوند کو لے آؤ۔ یہ دوڑتی ہوئی گئیں اور اپنے شوہر کو بلا لائیں۔ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اس سورے کی یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا اگر 2-3 دفعہ دن میں نہ کھاؤں تو بینائی بالکل جاتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن آپ میری امداد فرمائیں تو اور بات ہے، تو میں یہ 3 چیز بھی نہیں کر سکتا، اگر آپ میری مدد کرے تو پھر کچھ اور بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو کچھ غلہ عطا کیا، کچھ چیزیں عطا کی اور کچھ دوسرے صحابہ نے جمع کر دیا۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرے کی مقدار دے کر کفارہ ادا ہو گیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی سرسم کو، طلاق کو ہٹا کر اسے شرعی ظہار مقرر فرمایا۔ تو جاہلیت میں جو اس قسم سے طلاق دیا کرتے تھے اس کو ہٹا کے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس عورت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ فرمایا۔ اللہ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے
جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، پہلے سابقہ امتوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، تباہ و تاراج کیا، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں کو رسوا اور جو ہے عذاب میں مبتلا کیا، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، صاف کھلی کھلی آیتیں بتا دی گئی ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ جب زندہ کرے گا، تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو بتلائے گا۔ خدا کو، اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ کرنے والا کر کے تو بھول جاتا، لیکن اللہ کے پاس سب چیزیں رکھی لکھی ہوئی ہیں، اللہ کو سب یاد اور معلوم ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کو معلوم ہے؟ ہر چیز سے اللہ کو پتہ ہے، کب پتا کہاں گرتا ہے، کون سا بندے کو کب رزق دیا جاتا ہے، کتنا اس کا رزق ہے، ہر چیز دنیا کے سمندروں میں، اسپیس میں جتنے چیزیں ہیں سب اس کا علم اللہ کو ہے۔ کسی جگہ تین آدمی جب ہوتے ہیں اور کانوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا، مگر وہ ان میں جب تین آدمی آپس میں بات کرتے ہیں تو چہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور جب کہیں پانچ تو چھٹا، جب کوئی پانچ آدمی بات کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو کام کرتے رہے ہیں، جو کام کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے جو عمل کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں آیت میں یہ فرمان ہے کہ الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلت کرتے رہتے ہیں، مخالفت، یہ ذلیل وقار ہوں گے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کو یعنی کہ کھلے مفہوم میں لیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمان بادشاہ یا حاکم کے بھی جو بھی شریعت اسلامی سے الگ ہو کر قانون نکالے وہ سب اس وعید کبتوا میں داخل ہوں گے۔ اگر کوئی قرآن اور حدیث سے دوسرے بادشاہ جو آپ کے لیڈرز ہیں اگر سے کوئی دوسری چیز نکالتے ہیں تو یہ سب جو ہے اسی میں آ جائیں گے، یعنی ذلیل وقار ہوں گے یہ لوگ ایسے کام کر کے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت کفار مکہ اور مشرکین یہود عرب مراد دیے ہیں، جن کے حقیر و ذلیل ہونے کی پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو کر رہی۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، اور یہ ذلت کی سزا تو دنیا میں ہوگی، رہا کافروں کو تو ان کو آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ جو دوسرے لوگ ہیں اگر سے خدا نخواستہ کوئی دنیا میں مخالفت کرتے ہیں تو ان کو تو یہاں دنیا میں سزا ملے گی، اور کافروں کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ملا۔ آگے سے عذاب کا وقت بتلایا جاتا ہے کہ اس روز ہوگا جس روز کے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے گا، اور جو کام جس نے دنیا میں کیے تھے ان سب کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور کوئی ایک عمل بھی غائب نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا زندگی جو ہماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو یعنی مخالف کرنے والے کو اللہ کے علم میں تو آسمان و زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، اللہ کو ہر چیز چھوٹی بڑی معلوم ہے۔ کوئی مجلس میں کوئی بات کرے، کوئی خفیہ بات کرے، کوئی کان میں بات کرے، جہاں اللہ اپنے علم محیط کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جہاں تین آدمی چھپ کر مشورہ کرتے ہوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہاں کوئی چوتھا نہیں سن رہا، اور پانچ کی ہے تو خیال نہ کرے کہ کوئی چھٹا نہیں، ہم صرف پانچ ہیں، کیونکہ اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تین ہو یا پانچ یا اس سے کم زیادہ، پھر کہیں ہو، کسی حالت میں ہو، رات میں، دن میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پانی کے سمندر کے اندر، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ محیط کے ساتھ وہاں علم محیط کے ساتھ وہاں موجود ہے، کسی وقت ان سے جدا نہیں۔ پھر ان سب کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی قیامت میں بتلا دے گا، جو بھی یہ کرتے تھے پورا ریکارڈ چل جائے گا قیامت میں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول
حسبهم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے تو منافقین ہوتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں۔ السلام علیکم بولنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بس منافقین اور جو ہے آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، تو اس کی جو ہے نا یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں اگر تم آپ سچے پیغمبر ہے تو کیوں عذاب نہیں آتا ہمارے اوپر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، آخرت کا عذاب ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ مومنوں جو تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی ہے، اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ انما نجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کافروں کی سرگوشیاں، مومن کی سرگوشی نیکوکار پرہیزگار کی باتیں ہوں، اور جو ہے نا کافروں کی سرگوشی کیا ہے؟ وہ تو شیطان کی حرکات سے ہیں، جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہو، ان کو تکلیف دے، مگر اللہ کے حکم کے سوائے ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ منافقین مدینہ کے جو منافقین تھے عموماً یہودی تھے، مگر بظاہر مسلمان کا بڑھتا ہوا اثر دیکھ کر مسلمان بن گئے تھے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کانا پھوسی کرتے تھے، کان میں بات کرتے تھے، اور مجلس والوں کا مذاق اڑاتے تھے، دوسرے جو بیٹھے ہیں ان پر عیب نکالتے تھے۔ ایک دوسرے کے کان میں اس طرح بات کہنا اور آنکھوں سے اشارہ کرنا جس سے مخلص مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ اس پر ان آیات کا نزول ہوا جس میں بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا مگر وہ پھر بھی جو ہے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، کانا پوسی کرتے ہیں، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور سرگوشی بھی ایسی کرتے ہیں جس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں، اور سرگوشی بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک گستاخی اور شرارت المنافقین کی یہ بیان ہوئی۔ دوسری شرارت المنافقین کی جو عموماً یہود تھے یہ تھی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو براہ شرارت السلام علیکم کے بجائے دبی زبان سے السلام علیکم کہتے تھے۔ اس کے متعلق جو ہے نا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو دوسرے انبیاء کے ساتھ یہ دعائیں دی ہیں، جیسے سلام علی المرسلین، سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اور مومنین کی زبانوں سے کہلوایا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر یہودی جب آپ کے پاس آتے تو بجائے السلام علیکم کے دبی زبان سے السلام علیکم کہتے ہیں، جو ایک بد دعا ہے جس کے معنی ہوئے کہ نعوذ باللہ تمہیں موت آئے۔ گویا اللہ نے جو سلامتی کی دعا آپ کو دی تھی اس کے خلاف بد دعا دیتے تھے۔ پھر آپ میں سے کہتے، آپس میں کہتے کہ اگر یہ واقع رسول ہیں تو اس کہنے سے ہم پر فوراً عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا کہ حسبہم جہنم، یعنی جلدی نہ کرو، ایسا کافی عذاب جہنم آئے گا جس کے سامنے دوسرا عذاب کی ضرورت نہ رہے گی۔ احادیث میں یہود کے متعلق آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی یہودی السلام علیکم کہتا تو آپ صرف وعلیک فرما دیتے، اور اس طرح السلام علیکم کی بد دعا انہی پر الٹ کر پڑتی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ سچے مسلمانوں کو منافقین کی خوف سے بچنا چاہیے، اور ان کو کبھی ان منافقین کسی حرکت نہ کرنا، وہ جو کام کر رہے ہیں منافقین ان جیسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، اور ایسی حرکتیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے مشورے اور سرگوشیاں ظلم و عدوان اور اللہ و رسول کی نافرمانی کے لیے نہیں بلکہ نیکی، تقوی اور معقول باتوں کی اشاعت کے لیے ہونی چاہیے۔ جب بات سرگوشی کر رہے ہیں
تو اس میں اللہ اور رسول کی فرما برداری، نیکی اور تقوی کی بات ہونی چاہیے۔ تو اہل ایمان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ تم کبھی ان منافقین کی سی حرکتیں نہ کرنا، جب کبھی کانا پوسی کرو تو وہ گناہ، بے ادبی اور نافرمانی کی نہیں بلکہ نیکی اور بھلائی کی باتیں کرنا۔ تم اگر سے بات آہستہ کر رہے ہیں تو وہ باتیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں پہ مجالس کی جو ہے نا آداب بیان کیے گئے ہیں ساعت میں، جیسے پہلے ہم نے پڑھا کانا پھوسی کرنے کے بارے میں، اب یہ دوسری ادب آ رہا ہے یہاں پہ۔ مومنو، جب تم میں سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو اٹھ جاؤ۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ کے درجے بلند کرے گا، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ایک واقعے سے متعلق ہے یہ، ایک بار جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے چھپر پہ، چھت پہ یعنی کہ نیچے، مسجد کے چھپر کے نیچے یعنی چھت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ مجلس میں مجموعہ زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ تھے اور جگہ بہت تنگ تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جو مہاجر اور انصار بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے، آپ ان کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو رضی اللہ عنہ ورضو کہا تھا، اور آنے والے ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اس دن اتفاق سے چند بدری صحابہ ذرا دیر سے مجلس میں آئے اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ حضرات اس امید پر کھڑے رہے کہ ذرا مجلس کشادہ ہو جائے، کھل جائے تو دیکھیں تو بیٹھ جائیں گے، لیکن اہل مجلس میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جو پہلے سے جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے موو نہیں ہوئے، موو ہو کے جگہ نہیں بنائی، بلکہ تو بدری صحابہ کے لیے جگہ ہو جاتی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جگہ ہو جائے تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو نام لے لے کر بعض اہل مجلس کو اٹھنے کے لیے فرما دیا۔ جو بیٹھے تھے ان کو بولا کہ آپ اٹھیے، آپ اٹھیے، آپ اٹھیے، اور ان کی جگہ بدری صحابیوں کو بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جو اہل مجلس کھڑے کرائے گئے تھے ان کو کچھ گرا گزرا، ان کو جو ہے نا کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ بھئی ہم کو مجلس سے اٹھائے، اور یہ منافقین کو یہ باتیں پتہ چلی تو تان کرنے لگے کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ لوگ جو شوق سے پہلے آئے، اپنے نبی کے قریب جگہ لی، اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ گئے، انہیں تو اپنی جگہ سے کھڑا کر دیا گیا، اور دیر سے آنے والوں کو ان کی جگہ دلوا دے گی۔ یہ کہاں کا انصاف، عدل ہے، انصاف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تاکہ کھڑے ہونے والوں کے دل میلے نہ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے بھائی کے لیے مجلس میں جگہ کھول دے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہی صحابہ نے فوراً خود بخود اپنی جگہ سے ہٹنا اور آنے والوں کو جگہ دینا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک محدود سمجھا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہے آپ کے اس واقعہ، یہ ادب، لیکن مفسرین نے اس حکم کو عام فرمایا۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی مجالس کے لیے بھی یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اگر کسی مجلس میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کی جگہ دیں، اور حتی الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر اپنی اپنی جگہ سمٹ کر جو خالی جگہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو ہے جگہ بنائیں، تاکہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو جگہ ملے، کشادگی پیدا ہو۔ یہ حکم تو آیت میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ کوئی آلریڈی بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی ادب ہے کہ دوسرا جا کے اس کو اٹھا کر نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، البتہ وہ بیٹھنے والا خود تھوڑا سا ہٹ کے جگہ بنائے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے۔ دو بیٹھے ہیں، آپ جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، یہ منع ہے اسلام میں، یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے۔ اس میں ہدایت آنے والوں کے لیے ہے کہ وہ زبردستی مجلس کے اندر نہ گھسیں، اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بھی نہ بیٹھیں، نہ زبردستی گھسیں، نہ ہی جو بیٹھا ہے اس کو اٹھائیں۔ یہ جو ہے نا سب مجلس کے آداب ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صفوں کی درستی کے وقت ہمارے مونڈھے خود پکڑ پکڑ کر ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، صحابہ فرما رہے، اور زبانی بھی فرما جاتے تھے، سیدھے رہو، ادھر ادھر مت حرکت کرو۔
टेढ़े तिरछे ना खड़े हुआ करो, दानाई और अक्लमंदी वाले मुझसे बिल्कुल करीब रहें। ये जो है मजालिस के आदाब बयान हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुन लकुम वअत्हर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात दे दो। यहाँ पे जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा जो है आहिस्तगी से कान में बात करते थे। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है एक हुक्म को जारी किया कि भाई आप जब आके बात कर रहे हैं, ताकि जो है इसको डिस्करेज करे कि बहुत ज़्यादा बात करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके लिए जो है ना एक ये करे कि जब भी आप आ रहे हैं तो इसमें जो है आप अब कुछ खैरात करके आएँ। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है और पाकीज़गी की बात है। अगर खैरात तुमको मैसर ना आए तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउल्लाह व रसूलह वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। क्या तुम इससे के पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात दिया करो, डर गए। अब इसमें जो मुनाफिक थे, जो ये थे, चाहे खैरात की बात आई, माल देने की बात होगी तो वो पीछे हट गए वो लोग। फिर जब तुमने ऐसा ना किया और खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया तो नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो और अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे खबरदार है। चुनांचे इस आयत में हुक्म हुआ है कि जो साहिब मक़दरत यानी क़ुदरत, जिनके पास ताकत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहे, वो इससे पहले क्या करे, कुछ खैरात करे। जो इस्तिताअत रखता है खैरात करने की, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कान में बात करना है तो उन्हें जो है कुछ पहले सदका करना होगा। तो इस सदक़े के हुक्म में कई मसलहतें और फ़ायदे थे। पहला तो ये कि इसमें आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इज़हार है कि भाई जो उठा बैठा आया कान में बात करने लगा, ऐसा नहीं। आपका अज़मत वाली शख्सियत है आप, तो उनका वो हिसाब होना, बल्कि अल्लाह ताला क्या करे, एक तो आपकी अज़मत का इज़हार हो, दूसरे है कि मुख़लिसीन और गैर मुख़लिस, जो मुख़लिस लोग हैं या गैर मुख़लिस हैं, का इम्तिहान हो जाए। दोनों में जो है ना कौन चाहता है, पैसे देके भी नबी जिसको मोहब्बत होगी वो पैसे देके भी आपकी खिदमत में हाजिर होगा, लेकिन जिसको नहीं होगी, जो पैसे ही आता था बातें करने के लिए, तो उसके लिए जो है ना वो पता चल जाएगा, दोनों में डिफरेंसेस मालूम हो जाएंगे। तीसरे गुरबा और फ़ुक़रा को फ़ायदा होगा। अब ये जो खैरात देंगे तो ये तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी, ना अल्लाह को मिलेगी, बल्कि जो है इसमें जो गरीब फ़ुक़रा हैं उनकी मदद हो जाएगी, उनको फ़ायदा हो जाएगा। चौथा सदका, फोर्थ जो है सदका करने वाले के नफ्स का तज़किया, और पांचवें सबसे बढ़कर मसले सरगोशियों का इंसदाद, यानी सरगोशियों को डिस्करेज करना था, लोग ये ना करें, उसके लिए जो है ना ये चीज़ें अल्लाह ने उतारी थी कि भाई आप उसको पैसे खैरात करें। हाँ, जिसके पास खैरात सदका करने की कुछ भी ना हो, इससे ये खैर माफ़ थी, अगर नहीं कर सकता तो उसके लिए माफ़ी थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि जब ये हुक्म आया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कितना सदका मुकर्रर किया जाए, क्या 1 दीनार? मैंने अर्ज़ किया ये लोग की कुदरत नहीं है, ये ताकत से ज़्यादा है। आपने फरमाया नुस दीनार। मैंने अर्ज़ किया कि लोग इसकी भी कुदरत नहीं रखते। फरमाया फिर कितना? मैंने अर्ज़ किया 1 जौ बराबर सोन होना चाहिए, 1 जौ बराबर होना चाहिए। आपने फरमाया तुमको बड़े ही ज़ाहिद हो, यानी तुमने इतनी कम मकदार का मशवरा दिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि बस मेरी वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर तख़फ़ीफ़ कर दी। इस सदक़े के हुक्म के बाद दूसरा हुक्म बाद में नाज़िल हो गया, जिसने इवन सदक़े को ही अल्लाह ताला ने मनसूख़ कर दिया। बाद में जो है अल्लाह ताला इसको पहले से किया था, बाद में जो है ये हुक्म को हटा दिया। तो बाज़ उलमा अभी भी कहते हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा जाएँ, जाने का इरादा करें तो कुछ पहले जो है खैरात करके मदीना को जाएँ। अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफूना अलल कज़िबि व हुम यअलमून। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ, वो ना तुम में हैं ना उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर क़स्में खाते हैं। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है।
اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کام آئے گا، کچھ کام آئے گا، اور نہ اولاد ہی ان کو کچھ فائدہ پہنچائے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن خدا اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں۔ دیکھو یہ جھوٹے اور بالکل غلط ہیں یہ لوگ۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہاں پہ دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حزب شیطان، شیطان کی جماعت، اور جو ہے اللہ کی جماعت، یہ دو جماعتوں کا اللہ نے حزب اللہ اللہ کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت۔ شیطان کی جماعت جو ابھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ شیطان کی جماعت ہے، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ انفاق جو ہے اللہ کے پاس جو خرچ کرتے ہیں، بدتر کام کون سا ہے اللہ کے پاس؟ نفاق سے بدتر، جو دل میں منافق جسے کہتے ہیں آپ، تھوڑا اسلام بھی سامنے لوگوں کے اسلام پھر اندر ان کے اسلام میں ہوتا ہے، یہ منافق ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمان کے ہاتھوں سے اپنے جان و مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بچاتے ہیں، اور اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ارے بھائی کہیں ہم ان سے جو ہے نا مسلمان ہیں بول کے نہیں ملیں گے تو یہ نقصان پہنچائیں گے ہمارے کو، بلکہ کیا کرتے تھے صحابہ سے ان سے ملتے تھے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہ ہوتا تھا اللہ کی، اور جو ہے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے۔ سو یاد رہے کہ یہ لوگ اس طرح کچھ عزت نہیں پا سکتے، بلکہ سخت ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، اور جب سزا کا وقت آئے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہ بچ سکے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، جن کی حفاظت کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے تھے، یہ مال بچ جائے، ہماری اولاد کو بچ جائے، اس لیے جو ہے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے وہ لوگ ایمان کی۔ آگے ان کے نفاق کی سزا کو اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کو رہنے والے ہیں، کہ کبھی وہاں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز، اللہ قوی عزیز، اللہ کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب ہیں، اللہ کا حکم صادر ہو چکا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر جو ہے غالب ہوں گے سارے لوگوں پر، بے شک اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے باپ ہو یا بیٹے ہو یا بھائی ہو یا خاندان ہی کے کوئی لوگ ہو، تو ان سے جو ہے وہ رشتہ قائم نہیں رکھتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ حزب اللہ کی نشانیاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح، یعنی بالکل مضبوط ایمان ان کے دلوں میں پتھر کی لکیر تحریر کر دیا جیسے ہوتا ہے، تو بالکل مضبوط ایمان ان کے دلوں میں پہنچا، اور فیض غیبی سے ان کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غائب سے ان کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے
اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے، یہی کامیاب ہونے والا ہے، اللہ کا لشکر۔ ان آیات میں صفات، یہ جو ہے نا صحابہ اکرام کی صفات کے بارے میں، جو حزب اللہ جو تھے تو کیسے صفات تھے صحابہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، ان کی شان یہی تھی کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں انہوں نے کسی چیز اور کسی شخص کی پرواہ نہیں کری، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، کسی کی پرواہ نہیں کرے۔ جو بھی نبی کے خلاف اور سامنے آیا ان کے جو ہے نا وہ ان کا دشمن ہوتا تھا، وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے، چاہے وہ ان کا باپ ہو، چاہے ان کا اولاد ہو۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے کفار قیدیوں کی نسبت صحابہ سے جو ہے نا مشورہ کیا، جب جنگ بدر میں کفار سے جب جنگ ہوئی تھی تو ان کو کچھ قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تھے، تو جب ان کو لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ ان کا کیا کیا جائے، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ان سے فدیہ یعنی کہ پیسہ لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی جو غربت میں، مسلمانوں کی قسم و کرسی میں زندگی گزر رہی، تاکہ وہ پیسے لے کے ہم ان کی مدد کر سکیں، اور مشرکوں سے جہاد کرنے کے لیے جو ہے اور کچھ ہتھیار خرید سکیں، آمونیشن لے سکیں، اور یہ چھوڑ دیے جائیں۔ کیا جب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اگر ان کچھ پیسے اسے لے کے ہم ان کو چھوڑ دیں مال لے کے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل پھیر دے اور وہ اسلام کی طرف پھر کر آ جائیں، پھر یہ جو ہے نا ہمارے مددگار ہوں گے، اگر یہ اس کے بعد ایمان لا لیں گے تو ہمارے مددگار ہوں گے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ دوسری رائے یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے اس کے خلاف پیش کی، بالکل اپوزٹ آپ نے دی۔ حضرت عمر فاروق نے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کا جو رشتہ دار مشرک ہے، یعنی بدر کے جو پکڑے گئے ہیں اس میں جو رشتہ دار ہمارا ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دلوں میں ان مشرکوں کی کوئی محبت نہیں، چاہے بیٹا ہو، باپ ہو، کوئی ہو، ہمارے پاس ان کی کوئی محبت نہیں، صرف اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ یہ اللہ کے دشمن ہے تو ان کے اس دشمن کو وہی مارے جو اس کا رشتہ دار ہے۔ مجھے فرمائے کہ مجھے میرا فلاں رشتہ دار سونپ دیجیے، وہ جو ہے میرا رشتہ دار ہے اسے مجھے دے دیا، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور حضرت علی کے لیے حوالہ عقیل ایک بندہ تھا، تو اس کو کر دیجیے، اور فلاں صحابی کو فلاں کافر دے دیجیے۔ مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے حقیقی بھائی تھے، ابو عزیر بن عمیر، یعنی کیا صحابہ کی قربانیاں تھی، یعنی بندہ سوچ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سٹوریز میں بھی ہو تو بندے کو یقین آ جائے کہ اسٹوری لگے۔ تو یہاں پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حقیقی بھائی، سگا بھائی جو تھا ابو عزیر بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رکھے تھے، دوسرے صحابی جو تھے ان کو پکڑ کے باندھ رہے تھے۔ تو حضرت مصعب نے کہا، جو دیکھا تو پکار کر کہا ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یعنی اپنی ماں کو بول رہی ہے، جس کا بھائی اپنا سگا بھائی ہے، بول رہے ہیں کہ اس کو اچھا مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی۔ تو اس پہ ابو عزیر جو ان کے حقیقی بھائی تھے ابو عزیر، قیدی نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، اور تم جو ہے ہدایت دے رہے ہو اپنے ساتھی کو کہ مجھے مضبوط باندھو تاکہ خوب پیسے ملے ہمیں۔ حضرت مصعب نے جواب دیا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کیے ہوئے ہے۔ جنگ احد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں نکل کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کیا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنے اپنے رشتہ داروں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے، جو مخلص مسلمان تھے، سبحان اللہ، بیٹے نے اپنے والد کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا اگر حکم دیں تو اپنے باپ کا، آپ بول رہے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ دے کہ آپ کی خدمت میں لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے ایمان ان لوگوں کا تھا، کتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا
اور الغرض صحابہ اکرام نے ہر موقع پر اپنے مشرک اقربا سے دل کھول کر جنگ کی، اور ہر موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اور بعد میں بھی دین پر ایسے ہی ثابت قدم رہے جیسا کہ آیت ہے۔ تو ایسے پکے تھے وہ لوگ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دور میں بھی ایسے ہی تھے، اور بعد میں بھی ان کا یہی حال تھا، ایمان پر ایسے ہی پکے تھے۔ ایک دفعہ کا علماء سے سنا ہے، پڑھا تو نہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ عابد بھائی بول کے ایک مشہور گزرے ہیں حیدرآباد کے، تو وہ فرماتے تھے، ان کے بیان میں نے سنا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے گھر میں جب ایمان سب لا لیے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو اپنے بیٹے سے جو ہے باتیں ہو رہی تھی، تو بیٹے نے کہا کہ بابا، جب جنگ ہوئی تھی ہماری، میں جو ہے کافروں کی طرف سے آیا تھا، اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تھے۔ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ پر میں وار کر سکتا تھا، آپ کو ڈھیر کر سکتا تھا میں، لیکن میں نے اپنی تلوار کو اس لیے نہیں چلایا تھا کہ آپ میرے والد ہیں وہ۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تھا تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا تھا کہ یہ میرے نبی کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میرے تلوار کے پاس آ جاتا تھا اور جب موقع مجھے ملتا تجھے مارنے کا، تو میں تجھے مار دیتا، قتل کر دیتا، کیونکہ میں تجھے اس وقت اپنا بیٹا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس پر قتل کرتا تھا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے۔ تو ایسے جانسار صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سورہ حشر، دا موبلائزیشن، جیسے موبلائز جو کرتے چیزوں کو، اس کو حشر کہتے ہیں، جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں آیت ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ جو ہے نا بنی نذیر کا واقعہ ہے، وہ قلعوں میں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے یہاں پہ محفوظ ہیں، تو وہی واقعہ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ مگر اللہ نے ان کو وہاں سے، جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں، مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو، عبرت پکڑو۔ حشر کے لفظی معنی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، لوگوں کو اکٹھا کرنا یا ان کو گھیرنا۔ اس میں یہود کے اکٹھا کرنے اور ان کو گھیرنے اور گھروں سے نکالنے کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا علامتی نام سورہ حشر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس سورت کا نام سورہ بنی نذیر، ایک قبیلہ تھا یہود کا جو مدینہ منورہ کے مشرق میں تھا، کیونکہ یہ پوری سورت غزوہ بنی نذیر پر ہے، اس میں واقعہ پورا بنی نذیر کا۔ بنی نذیر جو یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور جو مدینہ منورہ کے مشرق میں تھا، قریب 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا، اور بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، ان کے پاس بہت سارا زمینات تھے، باغات تھے، اور جو ہے لہلاتی ہوئی زمینیں تھے، جس میں سرسبز زمینیں تھیں، مضبوط قلعوں کے مالک تھے۔ ہجرت کے 4تھے سال ان پر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت حملہ کیا، جو غزوہ بنی نذیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ بڑے جتھے والے اور سرمایہ دار تھے، بہت مالدار تھے، اور یہ قلعوں پہ ان کو ناز تھا، اپنے فورٹس تھے ان کے، تو اس پہ بہت ان کو ناز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو شروع میں یہود سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا، یعنی کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ اس کے قبیلے بنی نذیر بھی تھا، اس میں جو ہے بہت سارے قبیلے تھے، جن میں ایک بنو نذیر بھی تھا، اور ان سے بھی صلح کا معاہدہ ہوتا۔ معاہدے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ قبیلہ بنی نذیر مکہ کے کافروں سے
پیغام بھیج کے جو ہے نا، حتیٰ کہ ان کے بڑے سرداروں کو کعب بن اشرف نے 40 سوار جو گھوڑے پہ جا کے جو ہے نا یا اونٹوں پہ مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان باندھا، اور بنی نذیر کی طرف سے بد عہدی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک کے سلسلے میں ان کی ایک بستی میں تشریف لے گئے اور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ بنو نذیر نے بظاہر بہت کھل کے ملے، ملاقات کی اور خون بہا، یعنی خون کسی کا ہو گیا تھا تو اس کے پیسوں کے فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ دیوار کے پاس بیٹھے تھے آپ، تو خون بہا میں شرکت کا بھی وعدہ کرے، وہ لوگ ہاں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں آپ کی محفل میں، لیکن اندرونی طور پر خفیہ یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بڑی پتھر لے کے جو ہے نا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالے تاکہ جو ہے آپ کا کام تمام ہو جائے۔ چنانچہ کچھ دیر نہ گزری کہ جبرائیل امین آئے، وہی لے کے نازل ہوئے، اور آپ کو ان کی مشورے سے یہ لوگ جو سازش کر رہے ہیں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے اور بنی نذیر کو کہلا بھیجا کہ تم نے نقص عہد کیا، یعنی کہ آپ جو عہد کیا تھا اس کو توڑا، اب جو ٹریٹی تھی اس کو ٹریٹی کو آپ نے توڑا ہے۔ 10 روز کی تم کو مہلت ہے، اس مدت کے اندر اندر جہاں چاہو چلے جاؤ، ورنہ جو شخص اس مدت کے بعد نظر آئے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ان سے کہلا بھیجا، جو مکے کا تھا، رئیس تھا، جو سب سے بڑا منافق تھا، اس نے کہلا بھیجا کہ تم اپنی بستی سے کہیں مت جاؤ، میرے ساتھ 2000 آدمیوں کی فوج جو ہے وہ اپنی جان دے دیں گے اور تم پر آنچ آنے نہ دیں گے، تمہارا بچاؤ کریں گے۔ کچھ اور بھی اسلام کے دشمنوں نے بنو نذیر کی مدد کا وعدہ کیا، چنانچہ وہ لوگ ان کے کہنے میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جاتے، جو آپ سے ہو سکتا کر دو۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور بنو نذیر کی غداری، جتنے لوگ تھے غدار تھے اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے اس پر حملہ کا حکم دیا، بنو نذیر پہ حملے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ انہوں نے ٹیٹی توڑی تھی۔ آپ صحابہ کے ساتھ چلے، وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور منافقین منہ چھپا کر بیٹھ رہے تھے۔ آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اور ان کے باغات کاٹنے اور جلانے کا حکم دے دیا، اور وہ کیا ہے ڈر گئے، پست ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ عام لڑائی کی نوبت نہ آئی، انہوں نے آخر گھبرا کر صلح کی التجا کیے۔ آپ نے فرمایا 10 دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو، اہل و عیال، بچوں عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، جتنا اسباب و سامان، جو سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ، سوائے ہتھیاروں کے۔ غرض کے بنی نذیر کے یہود کچھ شام کچھ خیبر کو نکل گئے، کچھ شام کو چلے گئے وہاں سے، کچھ خیبر چلے گئے، اور مال کی حرص و تمام ہے، مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لیے۔ جو دل میں اتنی محبت تھی مال کی، وہ کیا کرے جاتے آتے چوکھٹ ہوتے دروازے وہ بھی اکھاڑ لیے۔ اس غزوے میں بنی نذیر میں سے صرف 2 شخص مسلمان ہوئے، ان کے مال و ازواج سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں، اپنے املاک میں، اپنے گھروں میں محفوظ رہے۔ باقی مکان، زمین، باغات وغیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال، اسباب، جائیداد، زمین وغیرہ کو مہاجرین جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ آئے تھے، ان میں تقسیم کرا دیا۔ انصار مدینہ سے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ انصار مکہ مدینہ کے جو انصار جو تھے پورا مہاجرین کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، ان کا سارا انتظام کیا تھا۔ اگرچہ انصار اپنے اخلاص وصار کی بنا پر مہاجرین کو بار نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے تھے، لیکن مہاجرین ماشاءاللہ اتنے پیارے بندے تھے، وہ ان کو بار نہیں سمجھتے تھے، تکلیف نہ کرتے تھے، بلکہ جو ہے ان کو دل کی بہار سمجھتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے مہاجرین سے، وہ اپنا سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ اور ان مفلسان تارکین وطن، جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں مہاجرین کے لیے بھی، جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے، اپنا مال، گھر بار سب تھا، نبی کی محبت اور دین کی محبت کے لیے اپنا وطن مکہ مکرمہ چھوڑا اور اپنے سب ساز و سامان چھوڑ کر مفلس والی زندگی مدینے میں آ کر گزارتے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان پر فضل کر دے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے نبی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبل يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ انصار ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلیش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مال غنیمت جو ملا تھا بنی نذیر سے، تو وہ جو ہے مہاجرین کیونکہ بالکل غربت والی زندگی تھی، وہ اپنا مکان سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، تو ان کی مدد کر رہے تھے۔ اس سے جو ہے ان کے انصار صحابیوں کے دلوں میں کوئی خلیش، کوئی ان کو رنجش نہیں آئی، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے تھے، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ مراد پانے والے ہیں، جو حرص سے بچ گیا ویسے لوگ ہی جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ان کے لیے جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما دیجئے، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک شخص یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک کیا تھی یہ لوگ کی قربانی انصاری صحابہ کی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو مہمان بنایا، آپ نے کسی کو اپنے گھر بھیجا کہ پوچھو کھانے کو کچھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر میں بھیجا اپنے ازواج مطہرات کے پاس کہ بھئی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، کوئی مہمان آئے ہیں۔ تو ہر جگہ سے یہ ہوا کہ صرف پانی کے ہمارے پاس کھانے کے کوئی چیز نہیں سوائے پانی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جتنے ازواج مطہرات تھے ان کے پاس سے جواب آیا کہ صرف ہمارے پاس پانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، پھر صحابہ کو بلا کہ کون ہے جو ان کو مہمان بنائے؟ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مہمان بناتا ہوں۔ پھر ان کو وہ اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان کے خاطر کر ان کی مہمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کیجیے۔ بیوی نے عرض کیا کہ لڑکوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس جو کھانا ہے ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب وہ سو جائیں، جب وہ کھیل میں لگا کے ان کو جو ہے بہلا پھسلا کے ان کو سلا دو، اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور تم کیا کرنا، چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اسے بجھا دو۔ جب پہلے کے دور میں لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، چراغ وغیرہ ہوتے تھے، تو بولے کہ چراغ کو کچھ درست کرنا بنا رہے ہوں بلکہ جو ہے اس کو بجھا دو۔ تو وہ جو ہے نا کیا کرے، چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اندھیرے میں مہمان کو بھی معلوم ہوا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے، کیونکہ یہ بری بات ہوتی ہے، آداب کے خلاف ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے نا صرف مہمان کو دے دیں کھانا اور آپ خود بیٹھے رہیں تو یہ ناپسندیدہ ہے ادب کے اعتبار سے۔ جب مہمان آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ کھانا چاہیے تاکہ جو ہے اسے شرمندگی نہ ہو، تو اسے عزت کی جیسے بات ہوتی ہے، عزت افزائی ہوتی ہے جس سے۔ تو بیوی نے ایسا ہی کیا کہ بھئی بنانے کے بہانے میزبان کھانا کھا رہے ہیں مگر اس صحابی نے کچھ نہ کھایا، وہ کیا کرے چراغ گل کر دیے، بند کر دیے بنانے کے بہانے، تو کیا کرے وہ مہمان سمجھ رہے کہ بھئی یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، مجھ کو بیچارے پیٹ بھر مہمان نے کھانا کھا لیا، اور ان دنوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، دوسروں کو کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی بھوکا کرا، اپن بھی خود بھوکے رہے، اور بیوی بھی بھوکی سو گئی۔ صبح کو آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رات کی بات سے اللہ تعالیٰ نہایت خوش ہوا، اور یہ آیت یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ نازل ہوئی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، ہم نے تو دنیا میں
ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے. جو انصاری ہیں اتنے پیارے، اتنے محبت والے، اتنے جان نثار ہیں، ہم نے ایسے لوگ دنیا میں نہیں دیکھے. تھوڑے میں تھوڑا اور بہت میں بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں. جو ہے ان کے پاس وہ ہمارے سے شیئر کرتے ہیں. مدتوں سے ہمارا کل خرچ اٹھا رہے ہیں. جب سے ہم آئے ہیں مکے سے ہمارا خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے ناز برداشت کر رہے ہیں. اور کبھی چہرے پر ان کے جو ہے تھوڑی بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی کہ ہم کو یہ مدد کر رہے ہیں، ان کا شکن نہیں آتا، بل نہیں پڑتا ان کے پیشانی نہیں، بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور احسان نہیں کرتے. کام کاج خود کریں گے اور کمائیں گے، ہمیں دیں گے. وہ خود کام کر کے جب پیسے آتے ہیں تو ہم کو لا کے دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا اجر انہیں کو نہ مل جائے. ہم جو اعمال کر رہے ہیں کہیں جو ہے یہ جو ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں ہمارے کو، تو ہمارے اعمال کا اجر کہیں ان کو نہ مل جائے، یہ ان کو نہ چلا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے تو تم کو بھی اجر ملتا رہے گا. انصار صحابہ کے اثار کے بعد تو ان کو بھی، انصار کو بھی، جو صحابی ہیں ان کو بھی ملے گا. ایسے بہت سے واقعات صحابہ کے جو ہے نا کتابوں میں لکھے ہیں. اللہ تعالی ہم کو وقت دے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم ان کو پڑھ کے ہمارے بچوں کو اور ہم جو ہے اس کو سیکھیں کہ کیسے وہ جانثار تھے. اور ایک مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، تو یہ جنت والا ہے. تھوڑی دیر میں ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئے، اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے، تازہ وضو کر کے آ رہے تھے، جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے. دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی انصاری اسی طرح آئے. تیسرے دن بھی یہی ہوا، وہی انصاری. 3 دن تک ایسے ہم مجلس میں بیٹھے تھے، یہ انصاری آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اہل جنت کو یا بندے کو دیکھو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دیکھتے بھالتے رہے اور یہ بھی ان کے پیچھے ہو چلے گئے. جو وہ صحابی آ رہے تھے انصاری، ان کے پیچھے عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے کہ بھئی یہ کیا کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت والا بتا رہا ہے. اور ان انصاری سے کہا کہ میں نے کسی سے، انہوں نے ایسے ہی کہا کہ میں نے کسی سے جھگڑا کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا. اگر آپ مہربان فرما کر اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزار دوں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ حضرت عبداللہ نے 3 راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاری. تو دیکھا کہ رات کو وہ تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، تھک جائے سو جاتے، وہ نماز بھی لمبی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کرتے ہیں. تو بستر سے اٹھتے بھی نہیں، ویسے بستر پہ لیٹے لیٹے جو ہے اللہ کی بڑائی کی بریائی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. ہاں یہ ضرور بات تھی کہ اس پورے عرصے میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے، خیر کی بات کے کوئی کلمہ نے کوئی بات نہیں سنی سوائے خیر کے. جب 3 راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہلکا سا معلوم ہوا. بولا اتنا ہلکا سا عمل ہے ان کا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت کیسے دی؟ تو اب میں نے اپنا راز ان پر کھول دیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ تو ہلکا پھلکا عمل کر رہے ہیں، تو انہوں نے سب سارا حال بتا دیا. بولا کہ حضرت دراصل نہ میں نے ناراضگی کے بعد گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقع ہوا کہ 3 روز تک آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے. تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کا عمل کیا ہے، خدمت میں رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ ایسی کون سی عبادتیں کرتے ہیں جو جیتے جی بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنتی ہونے کی خبر ہم تک پہنچ گئی ہے. چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 رات تک آپ کی خدمت میں رہا کہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی شروع کر دوں. آپ کو دیکھ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی ہے میں بھی یہ اعمال شروع کر دوں. لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت ہی میں اوروں سے زیادہ بڑا ہوا دیکھا، یعنی بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ خیر خیرات کر رہے ہیں. کوئی چیز میں نے آپ کی دیکھی نہیں. اب جا رہا ہوں لیکن زبانی ایک سوال ہے، آپ ہی بتلا دیجیے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا. انہوں نے کہا بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے
ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو نہیں ہے۔ چنانچہ میں ان سے رخصت ہوا، عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے رخصت ہوا، تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ پھر وہ آواز دی کہ ان کو یاد آیا کہ ایک میرا عمل ہے، یہ سنتے چلے جاؤ، یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے کینہ، حسد یا بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ جب ہمارے لیے یہاں پہ حکم کو جو ہے اس پہ عمل کر کے ہم اونچے درجے حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہے آپ کا دل پاک ہو جائے مسلمان کے کینے سے، مسلمان کو کوئی اچھی چیز ملنے سے اس کے حسد سے، یا دل میں اس کے دشمنی رکھنے سے۔ یہ تو بہت آسان چیز ہے، بندہ کر سکتا ہے آسانی سے، لیکن کرتے کہاں ہیں ہم؟ میں کبھی مسلمان بدخواہ نہیں بنا، میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برا سوچا ہی نہیں، میں کبھی برا خیال ہی نہیں کیا اس کو، نہ ہی اس سے جلا، نہ ہی اس سے حسد کیا، نہ ہی اس سے دشمنی بغض کیا، کوئی میں نے ایسے ارادہ نہیں کیا مسلمان بھائی کے لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بس یہی وہ صفت ہے کہ جس نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ اعلیٰ صفت ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کینہ اور حسد سے دل کا پاک ہونا یہ کتنی بڑی نیکی اور سعادت ہے۔ کیا ہونا ہے کہ انسان کا یقینہ اور حسد سے دل کا پاک ہونا بہت بڑی نیکی اور سعادت مندی ہے، اور جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی مسلمانوں کی طرف سے کینے سے، ان سے دشمنی سے، ان کی جو ہے ان چیزوں سے ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما دے اللہ تبارک و تعالی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہ آیتیں بہت مشہور بھی ہیں، بہت اونچی آیتیں بھی ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں، نہ یاد ہو تو ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا سامان، کیا اعمال بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے جانتا ہے۔ آپ جو ہے نا کیا بھیجے، آپ کل کے لیے اپنے لیے کیا توشہ بھیجا ہے، کون سے اچھے اعمال کر کے بھیجے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، ان کے جیسے نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اتنی نعمتیں، اتنے انعام کرنے کے بعد اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے دین بھول گئے، جیسے انہوں نے بھلا دیا تو اللہ بھی ان کو بھلا دیا۔ یہ بد کردار لوگ ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں ہیں، نافرمان اللہ کے، نبی کے نافرمان اور فرما بردار کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی مان کے اور نبی کی مان کر جو زندگی گزاریں گے وہ جو ہے بہشت میں ہوں گے، اور جو نافرمانی کریں گے جو دوزخ میں ہوں گے، دونوں برابر کہاں کیسے ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ، مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹ جاتا، یعنی کہ اس کو اتنا خوف ہوتا اگر اس کو اللہ تعالیٰ اگر سے پہاڑوں پہ سخت اتارتا بھی تو یہ پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ یہ جو ہے لوگوں کے لیے اللہ بتاتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، لیکن تم اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ قرآن کو سنتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، لیکن جو ہے اللہ کے خوف سے تمہارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تم اپنے گناہوں سے بچتے نہیں، تم جو ہے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے سننے کے باوجود۔ اگر یہ پہاڑوں سخت پہ اترتا تو خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن تم ان سے بھی زیادہ سخت نکلے ہو۔ دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ، ایک وہ جو اہل تقویٰ ہیں
یعنی اللہ سے ڈر کر اطاعت اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور گناہوں اور معاصی یعنی نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ کی اور نبی کی. اور دوسرے وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے لاپرواہ ہوں، تاریک احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، جو حکم دیا گیا اس کو توڑ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. ان میں ایک اہل جنت ہیں اور دوسرے جہنم والے ہیں. اور یہ دونوں قسمیں یعنی اہل جنت اور اہل نار یا اہل جہنم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب ہیں اور بامراد لوگ ہیں، اور اہل نار جو دوزخی ہیں ناکام اور نامراد ہیں. تو تم کو اہل جنت میں سے ہونا چاہیے، جس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے، نبی کی ہدایت پر چلے. قرآن کیا ہے؟ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اس میں سنتیں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں آ گئی. تو قرآن پہ عمل کرنا نبی کے بھی اس پہ کرنے کا عمل ہے، آپ کو اس میں حکم ہے ہم کو. تو کیا ہے؟ جس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے اور اس کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے. لیکن مقام حسرت ہے اور افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت چیز اور عظیم الشان مخلوق پر اتارا جاتا، اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور ہمارے خوف کے پھٹ کر پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جاتا. اخیر میں فرمایا گیا کہ ان مضامین میں عجیبہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں، غور فکر کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ اکبر. حدیث میں ہے جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی جو آیتیں ہم نے 3 آیتیں ہیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے. اور جو شخص ان کی تلاوت شام کے وقت کرے وہ بھی اس حکم میں ہے. یعنی کہ کتنی بڑی سعادت ہے. ہم سارے لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی آپ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے، لیکن یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہم کو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو معصوم ہیں، جو کبھی انہوں نے خطا نہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے مانا ہے، کوئی حکم کو انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا، اس کو ہر حکم کو انہوں نے مانا ہے، انہوں تسلیم کیا ہے. تو ایسے معصوم فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں. کتنا منٹ لگتے ہیں؟ 3 منٹ لگتے ہوں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ پڑھ لے. اس کے بعد جو یہ 3 آیتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس دن بندہ مر جائے، انتقال ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ کی سعادت ہے. پہلی صفت بیان فرمائی گئی کہ عالم الغیبی. اس آیتوں میں تھوڑا سا میں تیز پڑھ دیتا ہوں، وقت زیادہ ہوگا، 5 منٹس اور انشاءاللہ. تو یہاں جو ہے صفات بیان عالم الغیب و شہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا. یعنی جو کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان پر ظاہر ہے، جو کچھ کھل کے ہیں وہ بھی اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ چھپے ڈھکے سب چیزوں کو اللہ جانتے ہیں، پوشیدہ چیزوں کو بھی، ظاہر چیزوں کو بھی. ماضی یعنی گزشتہ میں ہونے والی ہو چکی جو چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہی ہیں چیزیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کو جاننے والے ہیں. دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہی ایک ہستی ہے جس کی رحمت یعنی کہ بے شمار بے پناہ ہے لوگوں کے لیے اور تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے. سارے جہانوں میں کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہے کہ جو رحم کرے کسی پر. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کی صفت کے وہاں. تیسری صفت بیان کی گئی ہے الملک، وہ بادشاہ ہے، یعنی اصل بادشاہی اسی کی ہے. سارے جہان، پوری کائنات کی اس کی جو ہے نا سب کا مالک اللہ اکیلا ہے. ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اس کی حکم کے تابع ہے. جو بھی چل رہے چاند، سورج، ستارے، طیارے، جو چیزیں ہیں سب چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. سمندروں کا بہنا، ہواؤں کا اڑنا، پرندوں کا ادھر سے ادھر جانا، مچھلیوں کا سمندروں میں تیرنا، سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ساری اللہ اس کے مالک ہے. جو کچھ وہ کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں کیا، اور جو فیصلہ کر دے تو کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں.
اور جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتے ہیں، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، مال دولت رہنے کے باوجود ذلیل کر کے بتا دیتے ہیں، مال دولت نہ رہنے کے باوجود عزت بتا دیتے ہیں۔ کیسے کیسے علماء ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اتنی عزت، ہزاروں لاکھوں جان نثار ہوتے ہیں، کروڑوں لاکھوں مال ہوتا ہے، لیکن موقع ملے تو اسے اس کا گھر والا ہی مار دے، اتنے ذلیل رہتے ہیں وہ۔ اس کی حقیقی بادشاہی اور حاکمیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا اسسٹنٹ نہیں ہے اللہ کا، ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ چوتھی صفت قدوس، وہ سب عیبوں سے پاک ہے، یعنی تمام بری صفات سے اس کی ذات پاکیزہ ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ تمام کمیوں سے، کمزوریوں سے، عیب سے بالکل پاک ہے۔ پانچویں صفت بیان کی گئی کہ السلام، وہ سب عیبوں سے سالم ہے، اس کی ذات سراسر سلامتی ہے، اس کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی خامی، کوئی کمی ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی آفت اس کو نہیں آتی، یا کبھی اس کے کمال پر زوال، جو اس کی اتنی اونچائی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، جو اس کی بزرگی، جو بڑائی ہے اس کی، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ جو ہے بالکل انفینٹی ہے اس کی بزرگی اور بڑائی۔ چھٹی صفت فرمائی گئی کہ المومن، امن دینے والا، امن کے معنی خوف سے محفوظ، ڈر سے محفوظ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق مارے گا، اس کا اجر ضائع کرے گا، یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے جو ہے نا اس کا اجر، اس کا وہ کرے گا، ضائع کرے گا۔ آٹھویں صفت بتائے کہ عزیز، زبردست ہے، یعنی وہ ایسی زبردست ہستی ہے جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہے، جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہیں، کچھ ان کی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے۔ نویں صفت بیان گئی کہ جبار، الجبار، خرابی کا درست کر دینے والا، ہڈیوں کے ٹوٹ جائے تو اسے بنانے والا، جبر کے معنی ہے کسی شے کو طاقت سے درست کرنے والا، کسی چیز کی اصلاح کرنے والا، بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا، اپنے کائنات کا جو سارا جو نظام جو چل رہا ہے، سسٹم جو چل رہا ہے، اس کو اپنے زور پر رکھنے والا۔ دسویں صفت بیان کی گئی کہ المتکبر، بڑی عظمت والا، کائنات کی ہر چیز اس کا مقابلے میں حقیر، چھوٹی، وہی حقیقت میں بڑا، اور بڑائی فی الواقع اسی کے لیے ہے، سب سے بڑا وہی ہے، سب سے بڑی عظمت اس کی ہے، ساری چیزیں ہیچ ہے اس کے نیچے۔ گیارہویں صفت فرمائی کہ سبحان اللہ اما یشرکون، وہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، تم اگر شرک کرے تو اللہ پاک ہے، یعنی اس کی شان، عظمت، رب، حکومت، قدرت، اس کی صفات میں جو بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک و ساجد، کوئی چیز میں کوئی اللہ کا جو ہے نا شریک نہیں ہے، کوئی اس میں پارٹنر نہیں ہے، وہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کسی معنی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ 12ویں صفت هو اللہ الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو خود بخود وجود میں نہیں آ گئی اور نہ اتفاقاً پیدا ہوئی، اس کو اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے پیدا کیا ہے۔ 13ویں صفت ہے اس میں الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، ہر چیز کو بہترین ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، ناک کو ناک کی جگہ لگایا، اگر ناک کی جگہ کان لگا دیتا، کان کی جگہ ناک لگایا تو پتہ چلتا ہم کو، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بنایا۔ 14ویں صفت مصور، صورت شکل بنانے والا، کیسے خوبصورت چہرے بنایا، انسان کی تصویر کھینچ دی، ہر جنس، ہر فرد کی صورت کو لاجواب بنایا، ہر ایک کو ایک سے ایک نہیں ملتا، اتنا بہترین مصور ہے، ہزاروں لاکھوں کی صورت بھی دوسرے ایک سے نہیں ملتی، لاکھوں کیا بلکہ ملین بلین کی بھی صورت اگر دو بندوں کو ساتھ بٹھا دیا جائے تو ان میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ 15ویں صفت فرمایا گیا کہ لہو الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی وہ نام جو اللہ درجے کی خوبیوں اور کمالات پر اس کو جو ہے نا بتاتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہیں، اس کے صفات جو ہے کمال کے ہیں وہ جو ہے اظہار کرتے ہیں اس کے نام۔ 16ویں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی کہ حالن یا قولن، حال کے طور پہ یا بول کے، جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی زبان سے، یا زبان قال یا حال، یا اپنے ایکٹ سے کرتے ہیں یا زبان سے کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ 17ویں صفت هو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے، اور سورت کو اسی جملے پر ختم فرمایا ہے۔ تو اب الحمدللہ سورہ حشر ختم ہوئی، اس میں اور تھوڑی سی چیزیں ہیں، تھوڑا پڑھ دیتا ہوں میں۔
جو آدمی سورہ حشر پڑھے اسے دنیا و آخرت کا امن حاصل ہوگا۔ سورہ فاتحہ، سورہ حشر کی آخری 4 آیات اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ موعظتین 3 مرتبہ لکھے، پھر یہ لکھے کہ اللہم رب الناس، یہ جو دعا ہے رب الناس اذهب الباس واشفی حامل الکتاب هذا شفاء لا یغادر سقما بحولک وقوتک وقدرتک، یہ سب چیزیں لکھ کر مریض کو پہنائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تندرست ہو جاتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صبح کے وقت یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کی سورہ پڑھے تو وہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہی پھر یہاں پہ دوبارہ لکھا ہے حضرت نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا کھجوروں کا ایک ڈھیر رکھا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ کھجوریں کسی نے چرائی ہیں، جب رات ہوئی تو آپ طاق میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا میں کہیں کا رہنے والا ہوں، جنوں میں سے ہوں، ہم اس بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے آئے تھے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیجا، وہ ہم سے بچڑ گئے اور ہم تمہاری کھجوریں کھاتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے اپنا ہاتھ دو، تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا میری کھجوروں سے تم نے جو کھایا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور بھی جو حاجت ہے وہ تجھے ملے گی، یا تم مجھے وہ چیز نہیں بتاتے جس کے سبب ہم سرکش جنوں سے بچ سکیں؟ تو اس نے کہا کہ سورہ حشر کی آخر کی کلمات لو انزلنا هذا القرآن سے لے کر آخر سورت تک بتلائے، اگر جنوں کے شر سے محفوظ ہونا ہو تو یہ آیتیں پڑھیں، کیونکہ یہ جن نے بتایا تھا عبداللہ اپنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے، پھر رکوع میں سورہ حشر پڑھے، تو جس حاجت کی وہ نیت کرے گا اس کا پورا ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی ذہن کا کمزور اور سست اور بھول جاتا ہو تو شیشے کے گلاس میں سورہ حشر لکھے اور بارش کے پانی سے دھو کر پی لے، تو اس کا ذہن قوی اور چست ہو جائے گا اور بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی عضو اور کوئی باڈی میں کہیں درد ہو تو سورہ حشر کے خاتمے کی آیت پڑھ کر دم کر دے، جو لاسٹ کی جو آیتیں ہیں اس کو پڑھ کر اس پر دم کر دے تو اللہ کے حکم سے درد دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہیں ہم اپنی کلاس ضرورت لمبی ہو گئی، یہیں ختم کرتے ہیں اب اپنی کلاس کو۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا ہے اسے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔